بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج کا موضوع علم صوت پہ دیا جا رہا ہے۔ آج کل تشخیص کے لیے جو ذریعہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ فون ہے۔ فون کے اندر سے آواز سن کے تشخیص کرنا، اگر یہ فن معالج کو آ جائے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ ٹیسٹوں کے ضخیم اخراجات اور خواہ کی لیٹ، یعنی ایک ٹیسٹ آپ نے کروانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ٹیسٹ دیا، 15 سے 20 منٹ کا وہ ٹیسٹ ہے، تو اگلے دن آپ کو مل جائے یا 15 سے 20 منٹ بعد آپ کو ٹیسٹ مل جائے، تاکہ تشخیص ہو سکے اور آپ کو علاج معالجے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ تشخیص کے دوران آپ کی مرض شدت اختیار کر جائے اور پھر اس کے بعد اگلے کسی ٹیسٹ کی ضرورت پڑ جائے۔ اگلا ٹیسٹ آنے تک اتنی دیر ہو جائے کہ آپ چارپائی کے اوپر لیٹ جائیں اور آپ کی حس و حرکت جیسی نعمتوں سے محروم ہو جائیں، یا اپنی اس اذیت سے کراہنا شروع کر دیں، تو اس سے اگلے ٹیسٹ کی پھر ضرورت پڑ جائے۔ ان ٹیسٹوں کی تاخیر آپ کو موت کے منہ تک لے جائے۔ جب آپ کے ٹیسٹ آ جائیں تو اس وقت آپ کو شاید علاج معالجے کی ضرورت نہ ہو۔ اس کمی کو فی الفور حل کرنے کے لیے علم صوت کی اشد ضرورت ہے۔ اس علم کو ناپید ہوتے دیکھ کر میرا دل کڑتا ہے۔ صابر اللہ رحمت نے ایک فقرہ بولا تھا کہ معالج وہ ہے جو مریض کے کراہنے کی آواز سن کے اس کے تینوں زمانوں سے واقف ہو جائے۔ ادنا معالج وہ ہے جو نبض دیکھ کے اس کے تینوں زمانوں سے واقف ہو جائے۔ اگر نبض دیکھ کے آپ تشخیص کر سکتے ہیں تو یہ انتہائی سہل اور فی الفور تشخیص کا ذریعہ ہے۔ رب کائنات اس پہ آپ کو عبور دے اور تشخیص کے اس مرحلے کو آسانی سے طے کرنے میں مدد فرمائے۔ اس کے بعد کرورہ ہے۔ کرورے پہ محمد سرور قادری اپنے لیکچر دے رہے ہیں، ان کے چینل کو آپ دیکھیں۔ کرورے کے سیمپل کے ساتھ ان کا علاج معالجہ اور نسخے تک فراہم کر دیے جاتے ہیں، جو معالجین کو بہت آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس سے مستفید ہوں۔ تیسری چیز تھی علم صوت۔ جتنا علم خدا نے مجھے دیا ہے اس علم کو بانٹنے کے لیے میں علم صوت پہ پوری کوشش کروں گا، تاکہ یہ آپ تک پہنچایا جائے اور آپ اس سے مستفید ہوں۔ ایک فرمائش آتی ہے کہ لیکچر 3، 4، 5 منٹ سے زیادہ نہ دیا جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ دنیا میں نباتات ہیں، ان کی گروپ بندی ہے، ان کے خاندان ہیں، لیکن نیم، بکین، تریک، یہ وہ پودے ہیں جو ان کی گروپ بندی میں نہیں آتے، یہ اس قید سے بھی آزاد ہیں۔ تو
تو ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان گروپوں سے ماورا ہوتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ علم صوت بھی ان گروپوں سے ماورا ہے، یا بہت سارے معالجین بھی اس کی مخالفت کریں گے کہ صرف آواز سن کے تشخیص کیسے ممکن ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے، جیسے صابر علیہ رحمت نے کہا تھا کہ 50 سال بعد میرا قانون لوگوں کی سمجھ میں آئے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 50 سال بعد یہ قانون لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو علم صوت بھی صابر علیہ رحمت کی اسی تشخیص کی کڑی میں سے ہے، جو شاید کتاب کی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ میں سلام کرتا ہوں دلاور علی بھلی صاحب کو، جنہوں نے میری دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا اور علم صوت کے بارے میں مجھ سے سوال کیے، اور وہاں سے مجھے علم صوت کے ذریعے تشخیص کرنے میں مدد ملی، اور میں نے اپنی تگ و دو کوشش کر کے کچھ نہ کچھ اس میں سے سیکھ لیا ہے۔ اب جو چیز ہے آواز کی 3 اقسام ہیں۔ کائنات میں 3 ہی قسم کی آوازیں ہیں جو مل کے 6 آوازوں میں تقسیم ہوں گی۔ ایک باریک آواز ہے، ایک بھاری آواز ہے، ایک تلخ آواز ہے۔ جب بھاری آواز نرمی کے ساتھ ملی ہوگی تو یہ ایک آواز اعصابی عضلاتی بن جائے گی۔ اگر بھاری آواز باریکی کے ساتھ ملی جلی ہوگی تو یہ اعصابی عودی آواز بن جائے گی۔ تو اس طریقے سے اعصابی عضلاتی اور اعصابی عودی آواز کے اندر فرق اور تشخیصی علامات نمایاں طور پہ معالج کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ دوسری چیز ہے تلخ آواز۔ تلخ آواز اگر باریکی کے ساتھ نکلے گی تو یہ عضلاتی عودی تحریک کی علامت ہوگی۔ اگر تلخ آواز قدرے بھاری ہوگی تو یہ عضلاتی اعصابی تحریک کی آواز ہوگی۔ تو اس طریقے سے عضلاتی اعصابی اور عضلاتی عودی 2 آوازوں کی تشخیص کرنا آسان ہو جائے گی، یا 2 علامات ظاہر کریں گی۔ تیسری چیز ہے باریک آواز، بطخ کی آواز، انتہائی باریک آواز۔ باریک آواز کے ساتھ اگر کچھ زور واقع ہوگا، یعنی باریک آواز زور کے ساتھ نکلے گی تو یہ عضلاتی عودی عضلاتی آواز ہوگی، اور اگر باریک آواز لے کے ساتھ نکلے گی تو یہ عودی اعصابی آواز ہوگی۔ اس طریقے سے قانون مفرزہ جاننے والوں کے لیے یہ بڑا سہل ہو گیا ہے کہ انہیں کم از کم 6 تحریکوں کی آوازوں کے بارے میں آگاہی ہو گئی ہے۔ اس سے اگلا لیکچر کسی ایک آواز کو، یعنی اعصابی عضلاتی یا عضلاتی اعصابی یا عضلاتی عودی یا عودی عضلاتی یا عودی اعصابی یا اعصابی عودی کے بارے میں دیا جائے گا، جسے معالج اپنے پاس ریکارڈ رکھیں، ان لیکچروں کی قدر کریں اور اس سے مستفید ہوں۔ انسان خطا کار ہے، کچھ بولنے میں، کچھ سمجھنے میں
غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی میں اپنے اساتذہ کرام سے ملتمس ہوں کہ وہ میری رہنمائی فرماتے رہیں اور سیکھنے والے طالب علم سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ لیکچر ٹی وی، ریڈیو یا نیٹ کا نہیں ہے، اسے پاس بیٹھ کے سیکھنا چاہیے۔ تو جو لوگ اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ ہر جمعرات کو نوری فاؤنڈیشن ریلوے اسٹیشن لاہور پہ اپنا تجربہ حاصل کریں یا میرے مکتب پہ آ کے اسے مستفید ہوں، سیکھیں اور آگے دیگر اطباء تک اسے منتقل کریں تاکہ یہ علم فن ناپید نہ ہو جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔